السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز مکرم بزرگان اسلام، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج 17واں پارہ مکمل ہوا۔ اس کا پہلا سورہ سورۃ الانبیاء ہے، سورہ نمبر 21۔ سورۃ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ایوب علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، اسی طرح دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ لیکن جو پہلی آیت ہے، اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو ایسے لگتا ہے گویا کہ ہم نے اس آیت کو سرے سے بھلا دیا ہے۔ سورہ انبیاء کی پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اقترب باب افتعال سے ہے، اقترب یقترب اقترابا باب افتعال سے، بہت زیادہ قریب آ چکا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت۔ وہ وقت کیا ہے؟ قیامت ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون۔ لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، یہ بہت نادان لوگ ہیں کہ وہ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے لیکن یہ غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ غفلت میں ہے، معرضون، انکار کرتے ہوئے۔ تو حاضرین اکرام، آج ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اقترب للناس حسابهم، انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ رب العالمین کا حکم آ چکا ہے بس تم جلدی مت کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین کا حکم آ چکا ہے، یعنی قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اب اس کے عذاب کے تعلق سے تم جلد بازی مت کرو، وہ عذاب جبانہ آ کر کے رہے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اے نبی، جس عذاب کے تعلق سے تم کہتے ہو نا، بلاؤ اس عذاب کو بلاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وہ وقت آ کر کے رہے گا، فلا تستعجلوا، لیکن اس کے لیے تم جلد بازی مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا والساعة کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں۔ یہ دونوں کتنے قریب ہیں نا، کیا تو دور ہے؟ ایک شہادت کی انگلی، آپ بھی مشاہدہ کیجئے، ایک شہادت کی انگلی، دوسرا یہ درمیانی انگلی، کتنے قریب ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اتنے قریب ہیں، اتنے قریب۔ اور آگے بڑھتے ہیں، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے تعلق سے سوال کرتے تھے کہ اچھا ہے محمد، قیامت کہہ رہے ہو، یہ قیامت کیا ہے، یہ قیامت کب آئے گی؟ لوگ سوال کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا
لعل الساعة تكون قریبا، یہ قیامت کا علم تو مجھے نہیں ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم مجھے نہیں ہے. لعل الساعة تكون قریبا، ایسا لگتا ہے کہ یہ قیامت بے انتہا قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے. اب آئیے سورۃ النبا کے اوپر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، کیا یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے تعلق سے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کے مشرکین ایک دوسرے سے سوال کر لے رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی خبر کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے. الذی هم فیہ مختلفون، اور یہ عجیب لوگ ہیں اس قیامت کے تعلق سے ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہاں آئے گی، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آئے گی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. کلا، ہرگز نہیں، یہ جو اختلاف میں پڑے ہیں، یہ جو ڈاؤٹ میں ہے نا، ہرگز نہیں. سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے کہ یقیناً یہ قیامت کا وقت آ کے رہے گا. ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، یہ لوگ جان کر کے رہیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا صورتیں نازل فرمائی ہیں. سورۃ التکویر کے اوپر نظر دوڑا لیجئے، قیامت کا وقت کیسے قریب ہوگا اور کتنا بھیانک ہوگا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ارشاد فرماتے ہیں الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا. کیسے؟ پگڑی باندھتے ہیں نا، امامے وہ کیسے باندھتے ہیں سر سے، اس طریقے سے سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے. اتنی لاکھوں کی دور پر ہونے کے باوجود ستارے چمک رہے ہیں، لیکن قیامت کا منظر ایسے ہوگا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے. پہاڑ چلائے جائیں گے یعنی وہ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے، روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی چھوڑ دی جائے گی. عرب میں اگر کوئی اونٹنی 10 مہینے کی حاملہ ہو جائے سب سے زیادہ قیمتی مانتے ہیں، لیکن قیامت کا وقت اتنا خطرناک وقت ہوگا کہ لوگ اس وقت اتنی قیمتی اونٹنی کو بھی چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جنگلی جانور چھوڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جنگلی جانور اپنے اپنے علاقوں سے نکل جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. یہ سورۃ الکویرت کا نقشہ تھا. اور آگے بڑھیں گے، سورۃ الانفطار کا نقشہ بھی کوئی معمولی نقشہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جو آسمان پر ستارے ہیں نا وہ آسمان پر کے ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور یہ جو قبر ہے نا یہ تمام کے تمام قبر اکھاڑ دیے جائیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور ہر نفس، ہر انسان، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا چھوڑا تھا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. ہر انسان جان لے گا ان حالات کو دیکھنے کے بعد. حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا کہ اتنا مشکل وقت ہوگا، اتنا تکلیف دہ وقت ہوگا، ایسے وقت سے انسان غافل ہے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. قیامت کتنی دور ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح ویکثر الحرج.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانہ قریب آ جائے گا، سال مہینوں میں، مہینے دنوں میں، دن گھنٹوں میں، گھنٹے منٹوں میں، اور منٹ سیکنڈوں میں گزرتے جائیں گے۔ کیا آج وقت ایسا نہیں گزر رہا ہے؟ پہلی جمعہ ہم نے روزہ رکھا تھا، کل کی جمعہ ہم 15واں روزہ رکھتے ہیں، آج 16واں روزہ مکمل ہوتا ہے۔ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ اللہ، زمانہ بہت قریب آ جائے گا۔ جب زمانہ قریب آ جائے گا وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، انسانوں کے درمیان عمل کم ہو جائے گا، باتیں بڑی بڑی ہوں گی، تقوی کی باتیں بڑی زور و شوروں سے کہی جائیں گی، لیکن عمل کم ہو جائے گا۔ بولنے والوں کی تعداد بھری پڑی رہے گی۔ جاؤ فیس بک اٹھا لو، ٹویٹر، انسٹاگرام اٹھا لو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو یوٹیوب اٹھا لو، کہنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن عمل والے کتنے ہیں؟ جنہیں چنے عمل والے ہیں۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہو جائے گا۔ وَيُلْقَى الشُّحَّ، سب کے دلوں میں بخیلی کو ڈال دی جائے گی، کنجوس بن جائیں گے، کنجوس۔ قیامت کے قریب یہ وقت اب کیا گزر نہیں رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں ایک 10 روپے خرچ کرنے کے لیے کہیے کتنا دل پیچھے ہٹتا ہے۔ شاپنگ مال میں 1000 کی نوٹ بھی کم لگتی ہے، 2000، اب 1000 کی نوٹ نہیں چل رہے نا بھائی، 2000 کی نوٹ بھی کم لگتی ہے۔ وہی اگر مسجد کی بات آ جائے 10 روپے بھی بہت زیادہ لگتے ہیں۔ شح ڈال دیا جائے گا، وہی روپا شح، دلوں میں کنجوسی، بخیلی ڈال دی جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القتل، 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 وہ قتل ہے، وہ قتل ہے، وہ قتل ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب ہوتے جائے گی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، لاکھوں کی تعداد میں قتل کریں گے۔ آج کل تو مختلف ممالک کا حال اتنا بدتر ہو گیا ہے، 100 روپے میں ایک قتل کیا جا رہا ہے، اور فیوچر اتنا بدکار ہو جائے گا کہ انسان صرف ایک وقت کی روٹی کے لیے دوسرے انسان کا قتل کرے گا۔ کیا یہ دن نہیں گزر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلا دی۔ اس نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ قتل جتنا عام ہوگا، مسلمان اس سے جتنا بچ کر کے رہیں گے، وہ اتنا دین پر قائم رہیں گے۔ تو حاضرین اکرام، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی کہ قتل عام ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وہ لوگ غفلت میں ہوں گے۔ کیا آج ہم غفلت میں نہیں ہیں؟ ایک تصویر، یہ جو یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ جو استعمال کرتے ہیں نا، ایک تصویر سامنے سے گزری۔ وہ تصویر کیا تھی؟ فیس بک کا ایپ ہے، اس کے ڈیزائن میں ہاتھ میں گھڑی ہے، اور وہ فیس بک اس گھڑی کو کھا رہا ہے۔ بنانے والا بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ آج انسان سب سے زیادہ یہ سوشل میڈیا ایپ پر اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ کسی کا دل کہتا ہے صرف 2 منٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے میں فیس بک دیکھوں گا، لیکن گھنٹے گھنٹے اس میں گزر جاتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ انسان اپنے وقت کو کتنا برباد کر رہا ہے۔ ارے اللہ رب العالمین نے اس وقت کے تعلق سے کبھی والشمس وضحاہا کہہ کر کے سورج کی قسم کھائی تھی کہ قسم ہے سورج کی اور ضحاہا چاشت کے وقت کی، کبھی والقمر اذا تلاہا کہا قسم ہے چاند کی، کبھی والعصر کہا قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین نے ہر وقت میں وقت کی قسم زیادہ کھائی ہے، اور آج مسلمان اسی وقت کو برباد کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے اس چیز کی تیاری نہیں کرنا، انجانے میں نہیں، بھول کر کے نہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ چیز آئے گی، اس کے باوجود اس کی تیاری نہ کرنا، اس کی فکر نہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے غفلت، اس کو کہا جاتا ہے غافل۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت کے دن سورۃ القاف کی آیتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر نفس آئے گا، ہر انسان آئے گا، معها، اس انسان کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ، سائقٌ، ایک ہانکنے والا ہوگا، ایک پکڑ کے لانے والا ہوگا، وہ شہید، ایک گواہ ہوگا۔
لقد كنت في غفلة من هذا، لیکن یہ شخص تھا غفلت میں پڑا ہوا. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو لہٰذا قیامت کے دن اس کے چہرے پر پڑے، اس کے آنکھوں پر پڑے پردے کو نکال لیا جائے گا اور کہا جائے گا اب دیکھ تیری آنکھیں بہت تیز ہو گئی ہے. جب وہ قیامت کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، جنت کو دیکھے گا، لیکن اس غفلت میں کر کیا سکے گا؟ دنیا میں اپنا پورا وقت غفلت میں گزار دیا تھا نا. قیامت کے دن کیا افسوس کرنے پر اسے فائدہ ملے گا؟ شخص کہے گا اللہ ایک مرتبہ تو مجھے موقع دے دے، اس دنیا میں جا کر کے میں نیکی کا کام کروں گا، لیکن اس کے لیے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں. حاضرین اکرام، یہی نہیں بلکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت. فرماتے ہیں جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندے اور مردے کی طرح ہے. کیا معمولی یہ حدیث ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ باحیات ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلتی پھرتی زندہ لاش ہے وہ زندہ، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر دلوں کو نرم کرتا ہے، غفلت سے ہٹاتا ہے، غافل بننے سے بچاتا ہے. اللہ اکبر! کیا آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ذکر ہے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تو کبھی ہمیں سانس کے عوض جو تو ہمیں آکسیجن دیتا ہے اس کے عوض تو ہم سے کوئی بل نہیں پوچھتا، تو جو آگ دیا ہے اس کے عوض تو ہم سے کوئی پیسہ وصول نہیں کرتا. سب ذکر، سب تعریفیں تیرے لیے. کیا ہم ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے مردے کی مثال اس لیے دی گئی، جب انسان سوتا ہے تو ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. سوتا ہے تو جب وہ مر جائے وہ ٹوٹلی دنیاوی زندگی سے الگ ہو جاتا ہے. یاد کرنا تو دور کی بات، یاد کا وہی بھی اس کے ذہن میں نہیں رہتا. اسی لیے کہا گیا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، جس گھر میں ماں باپ بھائی بہن اللہ کا ذکر کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک حدیث میں بتلایا گیا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہوتا ہے یا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے مریدوں سے، اپنے چمچوں سے کہتا ہے اس گھر میں ہمارے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس گھر میں ہم رات نہیں گزار سکتے، اس کھانے میں ہمارا حصہ نہیں ہے. پھر آگے نبی اکرم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتا، اللہ کا ذکر نہیں لیتا، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں کہتا، شیطان اپنے چمچوں سے کہتا ہے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہے اس گھر میں ہم رات گزاریں گے، اس لیے اس نے ہمیں موقع دے دیا اور اس کھانے میں ہمارا حصہ ہے. مردوں کی زندگی آج کیا مسلمان نہیں گزار رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حاضرین اکرام، اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قیامت کا وقت پیش نظر رکھیے گا. وہ یہ ہے کہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے جنتیوں سے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے یا جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، غور سے سنیے گا، بہت اہم بات ہے. کئی بار سنے ہوں گے آپ لیکن آج توجہ سے سنیے گا. جب فیصلہ ہو گیا جنتی کو جنتی میں جانے کا، جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے جنتیوں. جنتی اپنی گردن، اپنی انگلی اٹھا کر کے دیکھیں گے. ایک مینڈا، ایک بکرا لایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری موت ہے، کیونکہ پہلے ہی انہیں دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ان کی موت ہے. پھر پکارنے والا پکارتا ہے اہل نار سے، جہنمیوں سے، اے جہنمیوں جانتے ہو یہ کیا ہے؟ پہچانتے ہو اسے؟ جہنمی جواب دیتے ہیں یہ موت ہے، اسے ہم جانتے کیونکہ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. اب جنتیوں کے سامنے
جہنمیوں کے سامنے وہ جو موت ایک بکرے کی شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جاتا ہے. ذبح کر دینے کے بعد آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے اہل جنت، اے جنتیوں، تمہارے لیے اب موت نہیں، تم ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے. چلو اگر ہمارا شمار جنتیوں میں ہے تو ہم بڑے خوش نصیب ہوں گے. سوچئے اگر ہمارا شمار خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جہنمیوں میں ہو جائے تب ہم کیا کریں گے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ فرشتہ آگے کہتا ہے، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، اے جہنمیوں، اے جہنمیوں، اے جہنم میں جانے والوں، خلود، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش جہنم ہے، فلا موت، تمہیں موت نہیں آئے گی. قرآن مجید میں بھی اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد موت کی آرزو کریں گے، موت کی تمنا کریں گے، لیکن انہیں موت، جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک جسے کہا جاتا ہے، اس سے کہیں گے کہ ہمیں موت دے دی جائے، لیکن انہیں موت نہیں دی جاتی، انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخرت کا، یہ قیامت کا منظر پورا بیان کرنے کے بعد یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو سورہ مریم میں پیش کی گئی ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4730 ہے. فرماتے ہیں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حسرت والے دن کو ان لوگوں کے سامنے ڈرائیے. وَأَنذِرْهُمْ، ان لوگوں سے تم ڈرائیے، ان لوگوں کو تم ڈرائیے. یوم الحسرات، حسرت والے دن سے. اس دن انسان کفِ افسوس مر رہا ہوگا، ہتھیلی پہ ہتھیلی ڈال کر رگڑ رہا ہوگا، اے کاش کہ میں اس دنیا میں صحیح راستے پر چلا ہوتا. تو لہٰذا اذ قضی الامر، جب ان کے درمیان اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. کس کا فیصلہ؟ اسی موت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. جنتیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا گیا. جنتی خوش ہیں کہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، جنتی خوش ہیں کہ ہمیشہ ہمیش وہ جنت میں رہیں گے، لیکن جہنمیوں کے سامنے ان کی موت کو ذبح کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہو گے، تمہیں اب موت نہیں آئے گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا آج ہم غفلت میں نہیں پڑے ہیں؟ آئیے ایک چھوٹا سا ہم منظر کھینچتے ہیں اپنے ماحول کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے. رعایا کے بارے میں بادشاہ سے پوچھا جائے گا، گھر کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باپ کو بچوں کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، باپ کو بیوی کے تعلق سے پوچھا، شوہر کو بیوی کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، اور بیوی کو اس کے گھر کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے. اگر کوئی کسی ٹرسٹ کے ذمہ دار ہو، مساجد کے، مدارس کے ذمہ دار ہو، فیملی کے ذمہ دار ہو، یا بڑی کسی کمپنی کے ذمہ دار ہو، بڑے بڑے عہدے پر ہو، منصبوں پر ہو، قیامت کے دن سوال کیا جا رہا ہے. کیا اس کی تیاری کے لیے ہم تیار ہیں؟ جوانی کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے، زندگی کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے، مال و دولت کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے. کیا اس کی تیاری کے لیے، اس کے جواب کے لیے ہم تیار ہیں؟ خبر میں سوالات ہونے والے ہیں، کیا اس کے تعلق سے ہم تیار ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اپنا وقت برباد کرنے پر لگے غفلت میں پڑے ہیں. حاضرین اکرام، تمام نیکیوں کی جڑ، تمام نیکیوں کی اصل ہم نے اس سے پہلے جانا ہدایت ہے. ہدایت کے بغیر کوئی شخص نیکی نہیں کر سکتا. ہاں، تمام گناہوں، تمام برائیوں کی جڑ گھما پھرا کر اگر دیکھ لیا جائے وہ غفلت ہے. انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، نہیں ہے؟ تو حاضرین اکرام، یہ چند باتیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے. راوی حدیث کہتے ہیں وہ ممبر لکڑی کا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی لکڑی پر چڑھے، یعنی لکڑی کے ممبر پر چڑھے. پتہ کیا چلا؟ ممبر لکڑی کا بنانا چاہیے، پتھر کا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے ممبر پر چڑھ کر کے کہا، تم جمعہ کی حفاظت کر لو، تم جمعہ کی حفاظت کر لو. اگر تم جمعہ کو چھوڑو گے تو تمہیں غافلوں میں لکھ دیا جائے گا. کیا آج ہم میں سے کئی لوگ جمعہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ آج نہیں، افسوس کی بات نہیں ہے یہ.
رمضان کے شروع کے 4 5 10 دن بڑے جوش و خروش سے مسجدیں بھرتی ہے، جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے غفلت میں پڑھ کر کے تراویح چھوڑی جا رہی ہے۔ میں بیان کے تعلق سے نہیں کہتا، کیونکہ یہ بیان فرض واجب سنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیان صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بھئی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت تراویح ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا کھیل کود میں، کیا یہ IPL کے چکر میں، کیا یہ فٹ بالرز کے چکر میں، کیا موویز کے چکر میں ان انمول چیزوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہنے والے سننے والے مسکراتے ہیں۔ بھئی کیا یہ بات رونے کی نہیں ہے؟ کیا یہ بات میں اپنے آپ کو ڈانٹنے کی نہیں ہے کہ ہم نے کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ حاضرین اکرام، یہاں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ کون سی؟ سورۃ الانبیاء کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے تذکرے سے پہلے کہا لوگوں انبیاء کی زندگی سے سبق حاصل کر لو، یہ اپنی زندگی میں کبھی اپنا وقت برباد نہیں کرتے تھے۔ آئیے اس کے بعد ایک مثال دے دیتا ہوں۔ سورۃ الحج ہم نے شروع کیا۔ سورۃ الحج میں ایک بہترین واقعہ بتلایا گیا ہے، ایک بہترین مثال بتلائی گئی ہے، بڑی پیاری مثال ہے، اور یہ مثال مشرکین کے لیے ہے۔ اب جب مشرکین کا شرک کا تذکرہ آتا ہے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا انہیں شرک کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی؟ نہیں، جب بھی ہم کہیں گے کوشش یہی کریں گے کہ توحید شرک کے بارے میں ضرور بتلائیں، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے، غور سے سنیے گا۔ ایسی مثال ہے اگر انسان سمجھ لیں گے نا کبھی شرک کے قریب نہیں جائیں گے۔ کیا مثال ہے؟ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 31 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر چکا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اسے اچک رہے ہیں، او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا پھر اسے ہوائیں بہت دور کی وادی میں پٹک دی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ مثال پیش کی گئی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ اس کی مثال ایسے ہی گویا کہ وہ آسمان سے گر چکا، گرنے کے بعد یا تو پرندے آ کر کے اسے نوچ رہے ہیں یا نہیں، دو باتیں، ایک چیز میں دو باتیں بتلائی گئی، ایک پرندے نوچ رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اسے ہوائیں بہت دور کی وادی میں لے جا کر کے ڈال دی ہے۔ آئیے اس مثال کو ہم اپنے ماحول پر فٹ کر کے دیکھتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آسمان سے ہم مراد توحید لیں گے۔ بعض لوگ ولی اللہ کہتے ہیں، شرک کے ساتھ ولی اللہ کا تذکرہ کیسے آ جائے گا؟ ادھر قرینہ موجود ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک کریں گے، تو کیا کہا گیا؟ آسمان سے گر چکے، گویا کہ یعنی اللہ رب العالمین کی جو رسی تھی اس رسی کو چھوڑ دیے، توحید کو چھوڑ دیے، گر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ آزو بازو تھامنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی چیز مل جائے، سہارا پکڑ لیں، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے۔ ایسے اس میں پرندے آ رہے، اچک لے رہے، یعنی اب سہارے کے لیے کچھ تو کرنا نا۔ جب ایک انسان گرتا ہے تو کیا وہ ایسے ہی رہے گا؟ نہیں، بلکہ وہ کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ چیز پکڑنے کے لیے کوئی درگاہ پر جا رہا، کوئی جھاڑوں پر جا رہا، کوئی جھنڈوں پر جا رہا ہے، پکڑنے کے لیے، سہارا لینے کے لیے جا رہا ہے، تو اس پر پرندے اسے اچک لے رہے ہیں۔ جب یہ ادھر ادھر اپنی حفاظت کے لیے پکڑنے کے لیے جا رہا ہے تو جو درگاہ ہے، جو بابیاں ہے، جو وغیرہ ہے، یہ تمام لوگ انہیں نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ نہیں ہوتا، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ یہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے بل پھاڑ دیے جاتے ہیں، اتنے ہزار فلاں درگاہ گئے، اتنے ہزار کٹ گئے، اس کے سفر میں اتنے ہزار کٹ گئے۔ یعنی جس طرح پرندے نوچ کر کھاتے ہیں، یہ پیٹ پالو لوگ بھی ان لوگوں کو نوچ کر کے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے آسمان سے وہ گر چکا توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے اسے ہوائیں ادھر ادھر لے کر کی جا رہی ہیں اور اسے پرندے اچک لے رہے ہیں،
پریشانی کی حالت میں اسے یہ پیر، یہ بابا، یہ ملا، یہ مرشد، یہ مرید نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری مثال دی گئی، یا پھر اسے دور کی وادی میں ہوائیں پھینک دیتی ہیں۔ کیا گمراہی میں دور نہیں جاتا؟ تھوڑا سوچ کر کے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدھی سیدھی بات کہی، کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے، آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ جب کوئی ہم سے قریب ہو جائے، کیا اس کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا اس کے لیے کسی طفیل کی ضرورت پڑتی ہے؟ خود اللہ نے کہا نا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ولی بندوں کے قریب ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اس بندے کے قریب ہوں جو عبادت گزار ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیے، حبل اللہ کی رسی قرآن حدیث کو چھوڑ دیے، توحید کو چھوڑ دیے۔ ہوائیں یعنی یہ گمراہیاں انہیں اتنی دور جا کر کے پھینک دیے کہ وہ دور کی وادی میں پڑے اور ادھر راستہ تلاش کریں، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ ضلال المبین، الضلال المبین میں کھلم کھلی گمراہی میں جا کر کے پڑ گئے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو چھوڑنا وجہ بنے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے راستے کو چھوڑنا وجہ بنا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دیا تھا، کیا؟ ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے پر چلو، کافی ہے، جنت کو چلے جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو مثال دی گئی نا، آسمان سے گر چکے، جب گر رہے ہیں انہیں پرندے کھا رہے ہیں، یعنی پیر بابا ملا مرشد انہیں کھا رہے ہیں صرف توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور ہوائیں انہیں مختلف وادیوں میں لے جا کر کے ڈال رہی ہیں۔ اس وجہ سے وہ تھوڑی پریشانی آ جاتی، جہاں دل چاہے وہاں چلے جاتے رہتے، بس ایک جگہ نہیں جاتے، وہ ہے رب کا دربار۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن میں جو مثالیں دی گئی ہیں نا، ان مثالوں پر توجہ دینا چاہیے۔ آخر میں بس ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں غفلت سے بچا، اللہ ہمیں غافل دل سے بچا، اللہ ہمیں تقوی والا دل عطا فرما، اللہ ہمیں تجھ سے ڈرنے والا دل عطا فرما، اللہ ہمیں یہ شرک کی قباحتوں سے، شرک کی گندگیوں سے، شرک کی برائیوں سے حفاظت فرما، اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔